بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم۔ روزے کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج ان چیزوں کو بیان کیا جائے گا جن کے کر لینے سے قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت مطہرہ ہمیں عطا فرمائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آسانیاں ہی آسانیاں رکھی ہیں۔ بظاہر بسا اوقات کوئی حکم سرسری نگاہ سے دیکھنے سے سخت معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر انسان اس میں غور کرے اور گہرائی کے ساتھ اسے دیکھے تو اس میں بھی یقیناً آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ جیسے کہ یہ کفارے کا حکم کہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت سخت حکم ہے کہ لگاتار 60 روزے رکھنا، لیکن جب اس میں غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اس حکم میں بھی یقیناً آسانیاں ہی موجود ہیں کہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ یہ کفارے کا حکم اس صورت میں ہے جب تقریباً 9-10 شرائط پائی جائے۔ 9-10 شرائط پائی جائیں گی تو پھر اس صورت میں کفارہ لازم ہوگا۔ اگر ان میں سے کوئی شرط بھی نہیں پائی گئی تو صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا آج ابتدائی ان 5 چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے جن کے ہوتے ہوئے، جن کے پائے جانے کی صورت میں پھر کفارہ لازم ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز کفارہ لازم ہونے کے لیے یہ یاد رکھنی چاہیے کہ کفارہ اس صورت میں لازم ہوتا ہے جب رمضان المبارک کا آدھا روزہ رکھ کر توڑا ہو۔ لہٰذا اگر کسی نے پچھلے رمضان کا کوئی روزہ قضا رکھ رہا تھا، یا اسی طرح کوئی نفل روزہ تھا یا واجب روزے یعنی نظر اور منت وغیرہ کے روزے تھے، اگر ان کو رکھ کر توڑ بھی دیا تو بھی صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ دوسری شرط اور دوسری بات یہ ہے کہ کفارہ اس صورت میں لازم ہوتا ہے جب رمضان المبارک کا روزہ جان بوجھ کر توڑا ہو۔ لہٰذا اگر جان بوجھ کر نہیں توڑا، مثلا غلطی سے خطأً وہ روزہ توڑ دیا، تو اس صورت میں صرف قضا لازم ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کفارہ اس صورت میں لازم ہوتا ہے جب اس رمضان المبارک کے روزے کی رات سے نیت کی ہو۔ رات سے نیت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صبح صادق سے پہلے پہلے اس روزے کی نیت کر لی ہو۔ لہٰذا اگر کسی شخص نے رات سے نیت نہیں کی اور صبح صادق سے پہلے اس کا روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن صبح صادق کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق عطا فرمائی اور اس نے روزے کی نیت کر لی، تو اب اگر وہ جان بوجھ کر روزہ توڑ بھی دے گا تو صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ کفارہ اس صورت میں لازم ہوتا ہے جب روزے دار ایسی غذا کھا لے جس کی طرف طبعی میلان بھی ہوتا ہے اور طبعی رغبت بھی ہوتی ہے، یعنی جو عام طور سے کھائی جاتی ہے اور اس کے کھانے سے پیٹ کی جو ایک چاہت ہوتی ہے، جو اشتہا بھوک ہوتی ہے، وہ ختم بھی ہوتی ہو، تو اس صورت میں قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ یعنی ہر قسم کے کھانے، پھل میوہ جات، ان کے کھانے سے، جان بوجھ کر کھانے سے، روزہ توڑنے سے رمضان کا کفارہ لازم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ مٹی کھانا، جبکہ مٹی کھانے کی عادت ہو، تھوڑا سا نمک کھا لینا، اس سے بھی جو ہے وہ کفارہ لازم ہوگا۔ اسی طرح جو حضرات سگریٹ اور حقہ پینے کے عادی ہیں، ان کا سگریٹ اور حقہ پینا روزے کی حالت میں، اس سے بھی جو ہے وہ کفارہ لازم ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی فائدے کی غرض سے جو ہے وہ سگریٹ یا حقہ پیتا ہے تو اس پر بھی کفارہ لازم ہوگا۔ لہٰذا اگر وہ چیز ایسی ہے کہ اس کی طرف طبعی میلان نہیں ہوتا تو صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ مثلا ایک دفعہ میں بہت سارا نمک پھانک لیا اور بہت سارا نمک ایک ساتھ کھا لیا تو اس سے صرف قضا لازم ہوگی۔ روئی کھا لی، ٹشو پیپر چبا کر کھا لیا، اسی طریقے سے کاغذ، گٹھلی اور مٹی جبکہ اس کی کھانے کی عادت نہیں تھی، اسی طرح لوہے کا ٹکڑا، کنکری وغیرہ کھانے سے بھی صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ وہ کھانے پینے کی چیز ایسی ہو جو مروجہ طریقے سے کھائی جائے، مروجہ طریقے کے مطابق کھائی جائے۔ مثلا اگر وہ پکا کر کھانے والی چیز ہے اور عام طور سے اس کو پکا کر کھایا جاتا ہے، تو اس کو پکا کر کھایا گیا ہو تو جو ہے وہ کفارہ لازم ہوگا۔ مثلا چاول پکا کر کھا لیے یا آٹا گوندھ کر روٹی پکائی اور روٹی کھا لی تو کفارہ لازم ہوگا۔ لیکن اگر جو ہے وہ مروجہ عام طریقے سے ہٹ کر اس کو استعمال کیا گیا، مثلا کچے چاول کھا لیے یا خشک آٹا جو ہے وہ پھانک لیا یا آٹا گوندھ کر کچا اس کو جو ہے وہ کھا لیا، تو ان تمام صورتوں میں صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔